السلام علیکم پاکستانیوں۔ آج میرا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو جن کی بیٹیاں جن کی بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور جو ان کے شوہر ہوتے ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں اور کچھ دیر ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور پھر باہر جو ہے وہ منہ مارنے لگ جاتے ہیں اور ان کا دھیان باہر ہو جاتا ہے، تو بیوی سے بچھڑتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنی خاتون کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو شوہر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے لیے، یعنی کہ اس کی جو اپنی مرضی ہے اس کے مطابق وہ اس کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس بچی کو کمزور کرنے کے لیے، ان کے پیرنٹس کو کمزور کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، وہ پیسہ لگاتا ہے، بچی کو فارغ کرتا ہے، لڑکی کو فارغ کرتا ہے گھر سے، اپنے نکاح سے اس کو فارغ کرتا ہے، طلاق دیتا ہے، اور جب اس کی کچھ اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ قانونی لحاظ سے وہ پکڑا جا سکتا ہے، اور وہ اس کے بچی کے ماں باپ کو یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ کمزور ہیں تو انہیں ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، پریشان کرتا ہے، اور ماں باپ بھی مجبور ہوتے ہیں اکثر یہاں عزت کی خاطر بیٹیوں والے خاموش رہتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا ہم لوگ ایسا نہیں کر سکتے کہ اتنی محنت کریں اور ہم خود سے اسٹرانگ ہوں؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اور جو آج کل ڈراماز وغیرہ چل رہے ہیں، میں تو خیر ان کے خلاف ہوں، سخت خلاف ہوں، ٹھیک ہے، جب قرآن کریم جیسی ایک خوبصورت کتاب ہمارے جو آپ کہہ لیں ہمارے نبی کے ذریعے ہمیں ملی، صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ملی، ہمارے تک آ گئی، اور اس کے اندر ایک پورا سین فلما دیا گیا کہ تمہارے ساتھ یہ کچھ ہونا ہے، تو اگر ہم پھر بھی کہیں کہ نہیں یار، ہم جو ہے ہم جب تک پریکٹیکل نہیں دیکھتے تو ہمارا اعتبار نہیں بڑھتا، یا ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے، مثلاً وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ڈرامہ سبق آموز کہانیاں بنا کر دکھاتا ہے، تو اس سے تو لوگ الٹا نقصان ان کا ہو رہا ہے، لڑکیاں اپنی مطلب کی چیزیں لے رہی ہیں، لڑکے اپنے مطلب کے کا کام اس میں سے نکالتے ہیں، کس طرح کس کے ساتھ ملنا ہے، کیسے میٹنگ ہے، اس میں چلاکی کیسے کرنی ہے، اور یہ سارا کچھ، اور گھر کی خواتین کے ساتھ جو اپنی ان کی جو وائف ہے یا ان کی جو نند ہوتی ہے یا جس طرح بھی جو ان کی بہنیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، سالیوں کے ساتھ کیسے، یہ چیزیں مرد جو ہے وہ ڈراموں سے سیکھتا ہے اگر وہ دیکھتا ہے، اور اگر لڑکی دیکھتی ہے وہ کیا دیکھتی ہے، وہ ساس کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس طرح سے رہنا ہے، جواب کیسے دینے ہیں، یہ سب چیزیں، تو خیر یہ ایک لمبا ٹاپک ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ اس چیز سے ڈرتے ہوئے ان لوگوں پر مقدمہ نہیں چلا سکتے، عدالت تک نہیں جا سکتے، قانون کی بات نہیں کر سکتے، صرف اس وجہ سے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ پیسے لگاتا ہے، اور وہ اپنا جو بھی اگر آپ کیس کرتے ہیں یا اس کو آپ عدالت میں گھسیٹتے ہیں تو اس کے اندر وہ اپنے آپ کو پیسے کے ذریعے بری کروا لیتا ہے، تو آخر اس کی کیا وجہ ہے، اس کی وجہ کون بنا، اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، اور اس کی غلطی ساری کس کی تھی، اور یہ معاملہ کیوں پیش آیا، اس سب چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور میری گزارش ہے ان خواتین سے بھی کہ جو ایک دم سے پریشرائزڈ ہو کر ایک دم سے غصے میں آ کر غلط فیصلہ کر لیتی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی کر لی یا اس کو کچھ چند اس طرح کے الفاظ کہہ دیے کہ اسے اچھا نہ لگا، ناگوار گزرا، شوہر کیا کرے گا، جواب دے دے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے کرنا چاہیے، نہیں، میں ریالٹی بتا رہا ہوں کہ شوہر کیا کرے گا، جواب دے کر فارغ کرے گا، اس کے لیے کیا ہے، وہ اگلی شادی کر لے گا، اس کو اور لڑکی مل جائے گی۔ لیکن جب ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کو صبر اور تحمل کے ساتھ کام کرنا ہے، اور اس زندگی کو ہم نے بنا کر لے کر چلنا ہے، وہ بھی خواتین ہیں جنہیں میں جانتا ہوں جن کے شوہر بگڑے ہوئے تھے شادیوں سے پہلے، اور انہوں نے اپنی مرضی کی شادیاں بھی کی ہیں اور اپنے شوہروں کو اپنے ساتھ لگایا ہے اور سیدھے رستے پر بھی لائی ہیں۔ سیدھے رستے سے مراد یہ تو اللہ ہی جانے کہ کون انسان سیدھے رستے پر ہے اور کون برے رستے پر ہے، مراد یہ ہے کہ کم از کم ان دونوں کا تعلق اتنا جڑ جاتا ہے آپس میں کہ اس خاوند کو اپنی بیوی کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ اول تو گھر خراب ہونا ہی نہیں چاہیے، اس کی وجہ دو طرف سے ہی ہوتی ہے، غلطی لڑکی بھی کرتی ہے، غلطی لڑکا بھی کرتا ہے۔ اب جو معاشرہ چل رہا ہے اس میں تقریباً چیزیں سیم ہی ہیں۔ اگر ہم دیکھا جائے، اگر ہم دیکھیں تو کچھ لڑکیاں یہ کہیں گی کہ نہیں آپ کو نہیں پتہ، ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے مانتے ہیں۔ کچھ لڑکے کہیں گے کہ جی نہیں، لڑکی والے ایسے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ ایسا کرتے ہیں، ان کی طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو معاملہ بات کیا ہے کہ جب بھی کبھی لڑائی ہوتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ مسئلے کا حل کیا جاتا ہے، مسئلے کا حل دیکھا جاتا ہے، بات کو سلجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم سارا پریشر ڈال دیتے ہیں یا تو لڑکے کے اوپر، یا ہم پریشر ڈال دیتے ہیں لڑکی کے اوپر، اور وہ بھی پیسے کے ذریعے۔ پیسہ مثلاً کیا ہے، پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ قانون جو ہے وہ اس طرح سے بن ہی نہیں پا رہا۔ کیوں کہ ہم عوام جو ہیں، ہم لوگ جو خود ہیں، ہم کرپٹ ہیں۔ ہم کسی کو کیا بات کرتے ہیں؟ یہ جو وزیر اعظم ہیں یا یہ جو جتنے بھی یعنی کہ عہدوں پر بیٹھے ہیں، یہ ہم میں سے، ہم قوم میں سے ہی نکلے ہیں نا۔ یہ کوئی خاص فرشتے اللہ کے یا خدا نہ خواستہ اس طرح سے آسمان سے تو نہیں اترے۔ ہماری طرح ہی مسلمان ہیں، ہماری طرح ہی کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح آتے جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، سوتے، نیند ان کو بھی آتی ہے، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے بات کرنے کا، کہ یہ لوگ خود اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، جیسا کہ یعنی کہ ہم لوگ ہیں، ہم جو قوم ہے پوری، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم گالم گلوچ بھی کرتے ہیں، ہم غلط بیانی بھی کرتے ہیں، ہم دھوکہ بھی دیتے ہیں، سارے کام تو ہم خود کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے نا، پھر جو ہم میں سے ایک ہمارا حکمران بنے گا، وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ ظلم ہی کرے گا نا، وہ پیسے کو دیکھے گا، وہ قانون تو نہیں دیکھے گا۔ جو ہمارے ججز بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہو تو کیا یہ فیصلے درست نہ ہونے لگ جائیں؟ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ کبھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں فوج قصوروار ہے، کبھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں پولیس قصوروار ہے۔ ٹھیک ہے، پولیس کا اپنا کام ہے، ان کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہی، تو ہم بھی تو اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے، ہم کون سا اپنا کام کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنا کام کر رہے ہیں تو مارکیٹ میں جائیں، پتہ کریں ذرا خالص دودھ کہاں سے ملتا ہے، دیسی گھی خالص کہاں سے ملتا ہے؟ مارکیٹ میں، گھر سے نہیں، مارکیٹ سے نہیں ملے گا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ہم لوگ غلط ہم کرتے ہیں، کمزور ہم ہیں، غلطیاں ہم کرتے ہیں، قصوروار ہم دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ تو بات یہی ہے ساری، کہ جب بھی معاملات خراب ہوں تو سب سے پہلے گزارش یہی ہے کہ مسئلوں کو سلجھایا جائے، بات کو جو ہے وہ بیٹھ کر کیا جائے اور معاملات حل ہو جائے۔ یہ ہر دن گھروں کا خراب ہونا، گھروں میں طلاقیں ہو جانا، طلاق معمولی سی بات ہے۔ اس شوہر سے بندہ پوچھے، اس شخص سے بندہ پوچھے، اس مرد سے، کہ تم پیسے کی لالچ میں یا پیسہ اپنے آپ کو زیادہ دے کر کے میرے پاس پیسہ بہت ہے اور تم ایک لڑکی کی زندگی برباد کرتے ہو، تو مرنا بھول گئے ہو؟ یا اس لڑکی سے بندہ پوچھے کہ یار آپ جو ہیں وہ، آپ کے شوہر نے آپ کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کیا اور وہ آپ کے ساتھ چلتا رہا اور بہت سے اس نے آپ کو فیسلٹیز بھی دی، اس کے باوجود آپ نے گھر سے باہر کیوں قدم نکالا؟ باہر کیوں آپ گھومنے لگے؟ یہاں پر یہ تو سوال کیے جاتے ہیں۔ اب ہم فلانے سے بھی بات نہ کریں، اب اس سے بھی ملنا منع ہے، اب یہ ڈراموں میں یہی چل رہا ہے نا۔ تو لوگ کیا سیکھیں گے؟ خواتین نے کیا سیکھنا ہے؟ یہی سیکھتے ہیں۔ اگر ایک بات ہے، اگر وہ موریلٹی جو اس کے اندر وہ آپ کو ایک سبق دینا چاہ رہے ہیں، اگر ہم وہ سبق لیں تو بات ہی کیا ہے؟ جب ہم نے اس کو لینا ہی نہیں ہے، ہم نے دیکھنی ہے مین چیزیں درمیان کی، اور ان کو ہم نے لے لینا ہے، اور اس کو ہم نے اپنے لیے ایک وجہ بنا لینا ہے۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہیں گے کہ تو کیا ہو گیا اگر ہمارا شوہر ہے؟ تو کیا ہو گیا اگر ہم نے کسی کزن کے ساتھ بات کر لی؟ کیا ہو گیا کسی کے ساتھ ہم بیٹھ کر کہیں چلے گئے؟ یہ باتیں، یہ چیزیں یہ خراب کرتی ہیں۔ محبت جو ہوتی ہے کبھی بھی ان کے درمیان اس طرح نہیں ہوتی کہ شوہر اگر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو وہ کبھی بھی کسی غیر محرم مرد کے ساتھ اپنی بیوی کو نہیں دیکھنا چاہتا، اور نہ ہی اپنی جو اس کی بیوی ہے اگر وہ اپنے خاوند سے محبت کرتی ہے تو وہ کبھی بھی اپنے شوہر کو اپنے اس کے کسی بھی ایسے کسی کزن کے ساتھ یا ایسا کوئی بھی رشتہ ہو یا کوئی غیر محرم اس کے لیے جو اس کے رشتہ دار بھی نہیں ہے اس کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ یہ محبت ہے، وہ کوئی سڑتا نہیں ہے، کوئی جلتا نہیں ہے، یہ محبت ہوتی ہے۔
لیکن جب ہم ان سب چیزوں کو بلا کر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ اپنی مرضیاں کرتے ہیں، بیویوں سے چھپاتے ہیں، بیویاں شوہروں سے چھپاتی ہیں، یہاں سے معاملات ہوتے ہیں خراب۔ اگر شوہر سارا دن کا تھکا ہوا گھر آیا تو ساس نے شوہر کی شکایت کر دی، سارا غصہ کس پہ نکل گیا بھائی؟ بیوی پہ، ٹھیک ہے۔ اور اگر بیوی نے شکایت کر دی تو سارا غصہ نکل گیا کس پہ؟ ماں پہ۔ بہترین حل ہوتا ہے اس کا کہ اگر کوئی بات ہے بیٹھ کر کی جائے، بیوی کو اس کے دائرے میں سمجھایا جائے، ماں کو اس کے دائرے میں سمجھایا جائے۔ سمجھانے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو سبق دے دیں، طریقے سے بات کی جائے، جو آپ کے گھر کا ماحول ہے، جو بھی جس طرح انسان بات کرنا چاہتا ہے۔ اتنا تو بچہ کوئی نہیں نہ ہوتا بھائی، کوئی اتنا بچہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی بات نہ کر سکے۔ اگر ایک بزنس مین بزنس چلا رہا ہے تو کیا اپنے گھر کو ہینڈل نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ صرف کس چیز کی بات ہے؟ غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اگر ہم غور کریں، اگر ہم اس کے اوپر توجہ دیں، یا اگر ہم اپنی ماں کی باتوں میں آ جائیں یا اپنی بیوی کی باتوں میں آ جائیں اور ماں کے خلاف ہو جائیں، یہ تو سب سے غلط بات ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تصویر کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے اور پھر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ہم اکثر غلط فیصلے کرتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں، بہت پچھتاتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے ان لوگوں سے جو لڑکیاں اپنا گھر خود خراب کرتی ہیں یا جو لڑکے اپنا گھر خود خراب کرتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ خدا را اپنی زندگیوں کو بچائیں۔ یہ پاکستان کا ملک ہے، یہ پاکستان ہے، یہ ملک پاکستان ہے، یہ ملک بہت اچھا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس ملک میں سب کچھ دیا ہے، لیکن ہم خود ٹھیک نہیں ہیں، ہم خود کرپٹ لوگ ہیں۔ ہم خود سے اپنا احتساب نہیں کر سکتے، کیوں کہ ہمارے گناہ خود کے اتنے زیادہ ہیں، کیونکہ ہمارے خود کے الٹے کام اتنے زیادہ ہیں۔ نہ ہم اپنے کاموں پر، اپنی غلطیوں پر رجوع کریں، نہ ہماری چیزیں درست ہوں۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے جب بھی برا ہوتا ہے اس کے ساتھ، وہ اس سے خود سے ہوتا ہے یا وہ کسی سے ہوتا ہے، اسے معاف کر دو۔ خود سے ہوتا ہے تو خود کو بھی معاف کرو۔ لوگ بلا نہیں پا رہے ہوتے اپنے ساتھ، میں نے اپنے ساتھ یہ کر دیا، ہاں دکھ ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، لیکن کوشش کرو اسے بھول جاؤ۔ اگلی صبح کے ساتھ پچھلی گزری ہوئی صبح کو بھولو اور وقت کے ساتھ آگے نکلو۔ بھول جانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے اندر سے احساس ختم ہو جائے، احساس ہونا چاہیے، لیکن پچھلی ٹینشن کو اپنے دماغ کے اوپر سوار کر کے کیا نہیں کرنا، آپ نے اپنے دماغ پر سوار کر کے اگلے کام سے آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ بعض لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار بس اب یہ مسئلہ ہو گیا، اس سے آگے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب سے بڑی کمزوری ہے انسان کی، سب سے بڑی کمزوری یہی ہے۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلیں، اپنی چیزوں کو درست کریں۔ کبھی کسی کا معاملہ خراب ہو تو آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی ان کا کام ہے، وہ جانے، ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ معاملات اسی طرح ہے نا۔ جو دو لوگ ہیں جب آپس میں وہ خود ہی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، یا وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے، یا وہ کوشش ہی نہیں کرتے، تو جو آس پاس کے جو لوگ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ کوئی بات ہی نہیں کرتے، وہ کسی کو سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اور پھر جب وہ قدم اٹھ جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے یا آپس میں کوئی پراپرٹیز کے جھگڑے ہیں تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور بعد میں دونوں جو فریقین ہوتے ہیں وہ پچھتاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہم نے تو خود اپنے ساتھ غلط کی ہے۔ بس کیا ہوتا ہے، عزت کے مارے کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہم نے کیا اپنے ساتھ، کہہ ہی نہیں سکتے، ہمت نہیں ہوتی۔ کیوں کہ جب ہم جو گناہ، جو ہم نے حقوق اللہ میں ہمیں اللہ نے بتائے ہیں، جو ہمارے حقوق العباد ہیں اور جو حقوق اللہ ہیں، جب ہم اپنے حقوق اللہ ہی نہیں پورے کرتے، اس کے اوپر ہمیں پشیمانی ہی نہیں ہوتی، پشیمان نہیں ہوتے، تو ہم نے کیا اپنے زندگی کے کام درست کرنے ہیں؟ کبھی ہم نے اپنے اللہ سے نہیں رجوع کیا، جبکہ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میری طرف آؤ میں بیٹھا ہوں، کہتا ہے میری طرف آؤ میں بیٹھا ہوں، ہم جاتے نہیں۔ جب ہمیں اپنا کام ہوتا ہے ہم اس کے لیے نکلتے ہیں، فٹافٹ تیاری کرتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں، اور جب اذان ہوتی ہے بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی محفل ہے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، جب دیکھا کہ وقت گزر گیا، اب آدھا گھنٹہ 20 منٹ گزر گیا، آ کے بیٹھ گئے، نہ کوئی پوچھے نماز کا، نہ کسی کو پتہ ہو، ہمیں اس سے کیا۔ بہرحال اللہ پاک ہمیں معاف کرے اور ان چیزوں کو نہ کریں۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم
کو سمجھائیں، کسی کی بازو پکڑ کر کسی کو سمجھانا اچھا نہیں ہوتا۔ سمجھدار ہیں آپ سب لوگ سمجھدار ہیں، پاکستان میں رہنے والے لوگ پاگل نہیں ہیں، بہت اچھی سوچ بھی رکھتے ہیں اور چیزوں کو باتوں کو سمجھتے بھی ہیں۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جو لوگ ان مسئلوں کا شکار ہیں وہ ہمیشہ اپنے ہر آنے والی مشکل کے اوپر سوچیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے۔ کبھی گرم ہو کر گرم مزاجی کے ساتھ فیصلہ نہیں کریں گے جس کا انہیں بعد میں سخت دکھ ہو۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب